اوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروان، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والوں کو کیا مرتبہ و مقام ملتا ہے. چنانچہ میرے شیخ طریقت مصنف فیضان سنت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے آقا کا مہینہ میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں. سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے بہت بڑے عالم سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تشریف لے گئے تو وہ فوراً کھڑے ہوئے اور ادب و تعظیم کے ساتھ آپ کو گلے لگایا اور پھر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ بڑے پیارے انداز میں بیٹھایا. تو حاضرین مجلس نے حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج سے پہلے تو اہل بغداد ان کو دیوانہ کہا کرتے تھے اور آج اتنی عزت اتنی تعظیم کیوں، کیا وجہ ہے؟ سیدنا ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو تم نے دیکھا یہ سب کچھ میں نے خام و خواہ نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج رات جب میں سویا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. جیسے ہی ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور پیار سے انہیں اپنے سینے لگایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اپنے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھایا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبلی پر اتنی شفقت اتنی محبت کیوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ شبلی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ پڑھتا ہے اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ شعبان ہے، درود پاک کی نیت فرما لیجئے. آئیے ہم اپنے سلسلے میں تلاوت قرآن مجید کی برکتوں کو شامل کرتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں. جی عبداللہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہم نے سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آئیے درود و سلام کے ساتھ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شامل ہوتے ہیں اور نعت خواں اسلامی بھائی سے نعت شریف سنتے ہیں۔ جی عدنان بھائی، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کشف بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کمال غسل حضور کہ گمان نفس جہان سے دور ہے خار سے دور ہے شمع ہے کہ دھوان صلو علیہ وآلہ صلو نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، وہ تو سارے جہان کے، وہ تو سارے جہان کے، بولے تو کوئی جہان صلو علیہ وآلہ
علیہ رحمت الرحمن کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں، آئیے شامل رہیے۔ راہ پر خار ہے کیا چھپ کے لوگوں سے کیے جسے کے گناہ، چھپ کے لوگوں فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، گر جہاں میں 100 برس تجھی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ ارے ہو مجرم
پہ تلوار ہے کیا سجھانے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دل میں یہ سرا تلوار ہے کیا ہونا ہے سر پہ تلوار ہے کیا جانے والوں پہ یہ رونا کیسا جانے والوں پہ یہ رونا کیا ہونا ہے بلدہ ناچار ہے کیا کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کرتے ہو ہنستے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا کیا ہو
سبحان اللہ۔ اس کلام میں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موت کی، قبر کی یاد دلائی ہے۔ یقیناً ایک دن سب نے مرنا ہے، اپنی قبر میں اترنا ہے، اور شب برات ویسے بھی عن قریب آنے والی ہے۔ اس رات فیصلے ہونے ہیں، آئندہ سال کون کتنا جیے گا پتہ نہیں، ابھی 2 دن باقی ہیں، ہم کل تک بھی جی سکیں یا نہ جی سکیں۔ حال موت تو آنی ہے، اور موت کی یاد بندے کو کرنا چاہیے۔ سلسلہ عالم تیرا پروانہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کے سلسلے کا ہمارا موضوع ہے فیضان مزارات اولیاء، اور اسی ضمن میں ہم قبرستان کی حاضری، 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی برکتیں، اور چند مدنی پھول مزید انشاءاللہ عزوجل شامل کریں گے۔ مختلف زبانوں میں اسلامی بھائی مدنی پھول بیان کریں گے۔ فیضان مزارات اولیاء آج ہمارا موضوع ہے۔ پہلے اولاً میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے۔ سن کر دل میں بہت ہی محبت کے جذبات بڑھ جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، کہیں جائیے نہیں۔ اس واقعے میں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے۔ چنانچہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب دوسرے حج پر مناسک حج ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے، اب مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا سلسلہ ہونا تھا، مگر آپ شدید علیل ہو گئے، یعنی بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور وہ مرض بہت طویل ہو گیا۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس طوالت مرض کے باوجود اور مرض کی شدت کے باوجود مجھے زیادہ فکر حاضری سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جب بخار طویل ہوا تو میں نے اسی حالت میں قصد حاضری روضہ رسول کیا کہ اب سامان باندھتا ہوں، اب بھلے بخار بڑھتا ہے تو بڑے مدینہ منورہ چل دیتا ہوں۔ علماء کرام وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی اور فرمایا کہ تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم اتنا لمبا سفر طویل کر سکو۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے عرض کیا اگر آپ سچ پوچھئے، اب ایمان افروز جواب دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں اگر آپ سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود ہی زیارت روضہ رسول ہے۔ دونوں بار اعلیٰ حضرت نے 2 حج کیے تھے، کہتے ہیں دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا تھا کہ سرکار کے روزے پر حاضر ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ ان علماء نے پھر اصرار کیا اور میری حالت کی طرف اشارہ کیا کہ آپ مت جائیے، آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان علماء کے سامنے یہ حدیث پڑھی، من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا تو اس نے مجھ پر جفا کی۔ تو پھر علماء نے مجھ سے کہا کہ ایک بار تو آپ زیارت روضہ رسول کر چکے، اور حدیث کا مقصد تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری ہو گئی۔ تو اب اعلیٰ حضرت عشق و محبت میں بھرا جواب دیتے کہتے ہیں میرے نزدیک اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایک مرتبہ حاضر ہو، عمر میں کتنی ہی بار حج کے لیے جائے تو زیارت کرے، یہ ضروری ہے۔ میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ لوں، روضہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، پھر بس وہیں میرا دم نکل جائے، میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول سے محبت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے سے محبت، حاضری روضہ رسول کا شوق تھا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مزارات اولیاء۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر حاضری دینا یقیناً یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، اور علماء، اولیاء، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ طیبہ پر حاضریاں دیتے رہیں، اس کے فضائل بیان کرتے رہیں۔ اور اب قبرستان جو عام مسلمانوں کے ہوتے ہیں، قبرستان جانے کے آداب کیا ہے، کیا قبروں کی زیارت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس بارے میں بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ مزارات اولیاء پر حاضری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہاں جانے سے برکتیں کیسے ملتی ہے، انشاءاللہ عزوجل اس کو ہم شامل سلسلہ کریں۔ مگر یاد رکھیے کہ قبرستان عام مسلمانوں کا ہو یا اولیاء کرام کے مزارات ہوں،
آداب قبرستان جو مزارات اولیاء پر بعض لوگ بجا لاتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ عام قبرستان میں وہ ادب نہیں ہوتا، حالانکہ عام قبرستان میں بھی آداب ہیں، وہاں جانے کے بھی طور طریقے ہیں. انشاءاللہ ہمارے مبلغین بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ اب شب برات آ رہی ہے، شب برات میں مسلمان قبرستان جاتے ہیں تو کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو یاد راشد بھائی، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ حاضری کے حوالے سے سرکار اعلیٰ حضرت کا واقعہ بیان کیا. اچھا، اب مزارات اولیاء پر جاتے ہیں یا قبرستان جاتے ہیں، قبر کے پر جانے، قبرستان جانے کا جو شرعی تصور ہے، شریعت نے اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، ایک مسلمان کا اس بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، ذرا اس پر کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیارت قبور، قبور جو ہے یہ قبر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. یہ قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان کی زیارت کرنا، یہ شرعاً بالکل جائز اور مسنون ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت کریمہ ہے. اچھا. اور ابتدائی اسلام میں شروع میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبرستان جانے، قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا. وہ ایک حکمت تھی. اس حکمت کی وجہ سے آپ نے قبرستان کی زیارت سے ممانعت فرمائی تھی. لیکن پہلے منع تھا. جی، ابتدائی اسلام میں منع تھا. پھر بعد میں جب وہ حکمت پوری ہوئی تو پھر سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ممانعت کو منسوخ فرمایا اور اپنے غلاموں کو قبروں کی زیارت کا حکم دیا. جیسے سنن ترمذی شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور. یہ اسی ممانعت کی طرف اشارہ ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. ٹھیک ہے. اب یہ قبرستان جانے کی جو اجازت مرحمت فرمائی گئی، اس سے مقصود کیا ہے، شریعت کا منشا کیا ہے کہ مسلمان اپنے فوت شدگان کی قبروں پر جائیں، ان کی جو آخری یادگار ہے اس پر جائیں. اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان کی، اپنے اس حکم کی حکمت بھی ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ. کہ قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان کا منہ دیکھنا، یہ بندے کو دنیا سے بے رغبت کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے. ماشاءاللہ. تو شریعت کا جو اصل مقصد ہے قبرستان کی زیارت سے وہ یہی ہے کہ بندہ جب قبرستان جائے گا کہ میرے عزیز، میرے دوست و احباب جو کل تک میرے ساتھ تھے اس دنیا میں تھے، آج وہ منو من مٹی تلے دبے ہیں، زمین تلے دبے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے. اس طرح اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے نا کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. کیا جگہ ہے جگہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ 5 جاتے ہیں 4 قبرستان میں بہت سارے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت وہ 5 یعنی 4 کندھا دینے والے اور ایک مردہ، تو جاتے 5 ہیں مردے سمیت اور آتے 4 ہیں. جی. ایک دن ہمیں بھی اسی طرح جانا ہے. جی. اور ہم وہیں رہ جائیں گے، 4 آ جائیں گے. جی. تو قبرستان کی جو حاضری کا مقصد ہے، شریعت کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ وہاں جائے تو اسے آخرت کی یاد آئے. لیکن افسوس ہم نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے کہ کسی عزیز کی دوست کی اگر فوتگی ہوتی ہے، کوئی مرتا ہے، تو ہم دنیاوی اعتبار سے رکھ رکھاؤ کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یا جو اسلامی ایونٹس آتے ہیں اس میں ہم چلے جاتے ہیں. تو رسمی طور پر نہ جائے، بندہ اس مقصد کو پیش نظر رکھے بلکہ حصول عبرت کے لیے جائے. جی. اور آج کل تو جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جانے کا انداز ہی بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ سوشل میڈیا، موبائل نے ویسے ہی لوگوں کو مصروف کیا ہوا ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جاتے تھے تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے، کوئی دنیاوی بات کر رہا ہے، کوئی کاروباری بات کر رہا ہے، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا ہے، کوئی پان کی پچکاریاں مار رہا ہے، تو سب لگے پڑے.
اور اب یہ ہوتا ہے کہ وہ موبائل پر وہ نیٹ کھول لیا ہے تو اپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی ادھر ادھر SMS میں لگا ہوا، کوئی عبرت نہیں. تو اس میں مقصد کیا میسیج ہے؟ تو اس میں آج کل عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم قبرستان جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. جی جی. اور اگر بحالت مجبوری جانا بھی پڑ گیا کسی بہت زیادہ عزیز بہت زیادہ ریلیٹو کو دفنانے کے لیے یا ان کے گھر جنازے میں شرکت کے لیے قبرستان ہم جاتے بھی ہیں تو وہاں جا کر عموماً جیسا آپ نے فرمایا کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں پر مطلب ایک ٹولیوں کی شکل میں آپس میں جو ہے وہ باتیں کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہاں پر جا کر کاروبار کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. جنم کے بچھڑے بہت سارے ایک ساتھ مل گئے ہیں، اب وہ گپ شپ ہو رہی ہے. ہاں بالکل وہی، مطلب جو جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ عبرت کے مقام پر عبرت کے بجائے وہاں جا کر ہم نے جو ہے وہ تفریح کا مقام اس کو بنا لیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں کہ جسے راشد بھائی نے بڑے ہی اچھے انداز سے بتایا کہ یہ بے رغبتی کے لیے اس کا حکم دیا گیا کہ قبرستان جائیں تاکہ بے رغبتی پیدا ہو. آپ دنیا سے جو ہے وہ بے رغبتی کا احساس ہو کہ آخر انسان نے ایک دن مر کر وہی منو مٹی تلے جو ہے وہ دبنا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے تو جا کر وہاں پر عبرت حاصل کریں، نہ کہ بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا میں لگ جائیں، موبائل میں لگ جائیں، گفتگو میں لگ جائیں. ایک دوسرے کی وہاں پر معاذ اللہ دیکھا گیا ہے کہ غیبتیں کی جاتی ہیں، چغلیاں کی جاتی ہے. تو یہ کرنے سے بچا جائے. بلکہ اس کا آسان طریقہ تو غالباً یہی ہو سکتا ہے کہ جب قبرستان جائیں تو قبر والے کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے اتارا جا رہا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، کل کی مٹی پڑی جا رہی ہے، یہ سب اپنے اوپر تصور کریں تو عبرت مل سکتی ہے. ورنہ وہی اگر ہم باتوں میں لگے رہیں گے تو عبرت نہیں ہوگی. ماشاءاللہ بڑی پیاری توجہ آپ نے دلائی. میں آپ سے مزید انشاءاللہ رہنمائی لوں گا اس بارے میں. مدنی پھول آپ دیجیے گا. مزارات کے بارے میں عام مسلمانوں کے قبرستان کے حوالے سے تو آپ نے بیان فرمایا کہ زیارت کی اجازت دی ہے. اگلے سوال پہ اگلی آپ کی طرف جب آؤں گا تو مزارات کے حوالے سے آپ بیان فرمائیے گا. اپنے احمد بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا قبرستان جایا کرتے تھے؟ کوئی ایسی آپ روایت بیان فرمائیں. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا جان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر اور دیگر شہداء کے مزار پر جایا کرتے تھے. ماشاءاللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بالکل صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے. اور شہداء احد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اور بالخصوص جبل احد کو بھی، یعنی احد پہاڑ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احد ھذا جبل یحبنا ونحب، کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اپنے چچا جان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر جایا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت تھی اور ان کی شہادت بھی جو نا ایک ایسا معاملہ تھی کہ ہم جب اس کو سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی جو ہے ان کو ایسا مطلب ان کو اذیتیں دے کر شہید کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت صدمہ پہنچا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے یعنی جنگ احد میں، اور پھر دیگر شہداء احد کے مزارات پر جو ہے جانا. اب عاشقان رسول جب مدینے کی حاضری جن کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، آمین. تمام مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب ہو. آمین. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کے متعلق امیر اہل سنت شیخ طریقت نے اپنی مایا ناز تصنیف عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں امیر اہل سنت شیخ طریقت بیان فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد 3 سنہ ہجری میں شہید ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار فائز الانوار احد شریف کے قریب واقع ہے. ساتھ ہی حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات بھی ہیں. ٹھیک ہے. نیز غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش فرمایا. اور اس کے متعلق مزید امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر شہداء احد بھی ساتھ ہی، لیکن بعض جو ہے وہ ان کو اس سے متصل مزار سے متصل ایک اسکول ہے جس کا نام سید الشہداء امیر حمزہ اسکول ہے. وہاں پر ایک جگہ ہے
کہ جہاں پر چھوٹی سی گھاٹی ہے اور وہاں پر جب ترکوں کی حکومت تھی تو وہاں پر 4 دیواری بنا دی گئی، وہاں پر دیگر شہداء کے مزارات ہیں. اور امیر علیہ سنت شیخ طریقت نے اب چونکہ عاشقان رسول جب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر جاتے ہیں تو قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اور ہم نے بھی خود اس کا مشاہدہ کیا کہ وہاں پر جو شخص جاتا ہے تو اسے قدرتی طور پر ایک ایسی خوشبو آتی ہے کہ وہ خوشبو کو ہر کوئی محسوس کرتا ہے. ماشاءاللہ. ہر کوئی وہاں پر ایک خوشبو محسوس کرتا ہے. امیر علیہ سنت شیخ طریقت نے وہاں پر حاضری کے آداب ارشاد فرمائے کہ وہاں پر جا کر یوں کہیں السلام علیکہ یا سیدنا حمزہ، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ. اب یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہاں پر ہم جاتے ہیں تو اب بعض اوقات لوگ جو ہے ادھر ادھر توجہ ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ الفاظ کہے السلام علیکہ یا عم نبی اللہ، السلام علیکہ یا عم حبیب اللہ، السلام علیکہ یا عم المصطفیٰ. اور مزید فرماتے السلام علیکہ یا سید الشہداء و یا اسد اللہ و یا اسد رسولی، کہ اللہ کے شعر اور اللہ کے رسول کے شعر. اسی طرح شہداء احد کے مزارات پر حاضری کے حوالے سے بھی امیر علیہ سنت نے جو ہے ایک طریقہ لکھا کہ مجموعی سلام جو ہے وہ وہاں پر اس طرح کیا جائے. عاشقان رسول کی 130 حکایات، ٹھیک ہے، یہ ایسی مایاناز تصنیف ہے امیر علیہ سنت کی کہ جو شخص آج تک مدینہ یا مکہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ نہیں گیا یا مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ نہیں گیا، لیکن اسے اتنی اچھی معلومات، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کے فضائل پر جذب القلوب جو کتاب ہے اور دیگر جو سیرت کی کتابیں یعنی سیرت کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں، ان تمام کتابوں کا نچوڑ جو ہے یہ اس کتاب میں موجود ہے. وہاں کی مساجد کے حوالے سے وہاں کی ساری باتیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ نے بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کے قبروں پر مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے ان کو برکتیں دینے کے لیے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر خاص طور پہ جایا کرتے تھے. تو قبرستان جانا جو کہ مسلمانوں میں رائج ہے، راشد بھائی نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے کہ قبرستان حصول عبرت کے لیے جایا جائے اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتا ہے. شب برات میں بھی مسلمان قبرستان جاتے ہیں. ہمارے ساتھ عربی مبلغ بھی موجود ہیں. شیخ عبداللہ، آپ 15 شعبان شب برات کے حوالے سے عربی اسلامی بھائیوں کو کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ قبرستان بھی جانا ہے وہاں شب برات میں، اور اسی طرح اس ماہ شعبان کے حوالے سے کچھ ایسے مدنی گلدستہ میلہ جھولا ہو جائے کہ قبرستان کے آداب بھی کچھ اس میں آ جائیں اور شب برات کے حوالے سے بھی مدنی پھول مل جائیں. طبعا نحن الحمد لله في شهر شعبان المعظم، فهذا الشهر العظيم شهر له الكثير من المزايا والسمات، وفي هذا الشهر العظيم المعروف وقعت من الحوادث والوقائع ما يستحق الاهتمام والعناية وتوجيه الناظرين أو الأنظار بالمجالس والاجتماعات والحلقات والمنازل والمدارس. الكثير منا يغفل أهمية شهر شعبان، لا يدرك ما يوجد فيه من أمور عظام في هذا الشهر الكريم، مع أن المعروف كان في شهر شعبان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. يعني شعبان المعظم میں قبلے کی تحویل ہوئی. نعم. کیا بات. يعني كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وقد كان صلى الله عليه وسلم في ذلك ينتظر برغبة قوية ويقوم كل يوم متطلعا مقلبا وجهه في السماء يترقب الوحي الرباني حتى أقر الله عينه وأعطاه مناه وحقق مطلوبه وأرضاه، ونزل قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى نهاية الآية. أيها الأحبة مشاهدي قناة مدني والحضور والمستمعين، ماذا أيضا في شهر شعبان؟ لا بد يعني ينبغي على المسلم هو كمسلم يترقب مواسم الطاعات، مواسم الخيرات، هذه المناسبات، هذه الأيام العظيمة، سواء كانت أيام رمضان أو كانت أيام شعبان أو كانت مثلا ليالي الجمعة، هذه مناسبات عظيمة يعني يجب الطاعة فيها.
وكما ذكر بعض الأحبة يعني كما ذكر أخونا يعني زيارة سنة زيارة القبور والأولياء والصالحين، يعني ليس الشرط فقط الأولياء والصالحين وإنما بزيارة قبور المسلمين عامة. ما شاء الله. يعني يسن زيارة قبور المسلمين. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر قال ألا كنت قد أنهاكم عن زيارة القبور في الحديث الشريف، والآن زوروها. يعني حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم معروف هناك. فيسن زيارة القبور فيها. حتى في ليلة النصف من شعبان تقول أم المؤمنين سيدتنا عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع. يعني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. يعني هذا معروف وينتسب إلى هذه الليلة الشريفة. وهناك مزايا عظيمة عن شهر شعبان المعروف أن فيها ترفع الأعمال إلى الله، وهو الرفع الأكبر. هناك في رفع كل خميس، وهناك الرفع الأكبر هو ليلة النصف من شعبان. وقد جاء ذلك في الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه ميزة يتميز بها هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم. माशाअल्लाह। अरबी में मुबल्लिग इस्लामी भाई हमें शाबान की अहमियत के बारे में बयान कर रहे थे, शाबानुल मुअज़्ज़म की बरकतों के बारे में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान में रोज़े रखा करते थे, इसकी रोज़ों की अहमियत को बयान किया। और निस शाबान को कब्रिस्तान जाना, यानी 15 शाबान की रात को कब्रिस्तान जाना, इसका सुन्नत होना इन्होंने अरबी में बयान किया, ताकि हमें पता चले कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबानुल मुअज़्ज़म को किस तरह गुजारा करते थे। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का ये रिसाला है, आका का महीना। इस रिसाले में अमीर अहले सुन्नत ने शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से बहुत सारी रिवायात, उलमा के अक़वाल और बहुत सारे मदनी फूल जमा फरमाए हैं। ये रिसाला आप दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से भी डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से भी हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में ये रिसाला है। बल्कि अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि माह शाबान के आने से पहले एक मरतबा कम अज़ कम ये रिसाला ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि शाबान की बरकतें समेटने में हमें आसानी हो। आइए मदनी चैनल के नाजरीन की तरफ चलते हैं और उनकी कॉल्स को लेते हैं कि नाजरीन हमसे क्या कहना चाहते हैं। जी सुनाइएगा। अभी चैनल आपके चैनल पे ये मैंने मसला सुना है कि शब बरात को हर तरह के गुनाहों की माफी मिल जाएगी माफी मांगने वाले को, सिवाय वालिदैन की बेअदबी को साही करने वाले को। मेरे वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं। अब जो भी मैंने कोई गुस्ताखी बेअदबी की है वो अब वालिदैन के सामने तो माफी नहीं मांग सकता। और अब मुझे इस बात की जो है ना हर वक्त मला रहता है। क्यों? तो मेरे बच्चे भी अब ना कभी को बात होती है ना उसको बात को खींच के मेरी बेअदबी को साखी करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बेअदबी को साखी के ज़िम्मेदारी में हैं और मेरी तरह परेशान हो और बाद में पछतावा हो उनको। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कोई तरीका बता दें कि मुझे वालिदैन की गुस्ताखी की माफी मिल जाए और मेरे बच्चे भी मेरी गुस्ताखी की बेअदबी ना करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करें। आप उनके कब्रों पर आप हाज़िरी दिया करें, वहाँ जाकर फातिहा ख़्वानी करें और उनके लिए इसाले सवाब। हर नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करें, या अल्लाह अज़्ज़ व जल मैंने जो नेकियां की मेरे वालिदैन को इसाले सवाब करता हूँ। जितना कसरत से आप इसाले सवाब कर सकते करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से आपके वालिदैन को आपसे राज़ी कर देगा। और आप देखें, अगर आप साहिब सरवत हैं, माल रखते हैं, तो वालिद साहब के नाम से एक मस्जिद बना दीजिए, वालदा के नाम से कोई मदरसे की तामीरात करवा दीजिए, जामियतुल मदीना के लिए आप अपनी रकम को खर्च कर दीजिए, दावत इस्लामी से रब्ता कर लीजिए। ये इसाले सवाब जो सवाब जारिया के काम है आप वो वालिदैन के लिए करें।
انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے آسانی ہوگی. ماشاءاللہ آپ کی مدنی سوچ ہے کہ آپ کو ملال و ندامت ہو رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ندامت ہونا, احساس ہونا, کیونکہ یہ بھی نہ ہو تو بندہ کیا کرے گا. اور آپ کو اپنے بچوں کی بھی فکر ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے فرما بردار بنیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ بھی وابستہ ہو جائیں, اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں. اتوار کی رات بڑی رات ہے, شب برات ہے. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو جس شہر میں آپ ہیں وہاں پہ ہفتہ اپنے شب برات کے اجتماع میں شرکت کیجیے, ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ایک اور طریقے سر یہ ہے حدیث پاک میں جو آیا کہ جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر پر جمعے کے دن زیارت کرے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی, سبحان اللہ, اور وہ نیکوکار لکھا جائے گا. کیا بات ہو سکے تو اپنے والدین کی قبر پر حاضری دیں, ان کے لیے خوب اصال ثواب کریں انشاءاللہ. اور آپ نے جو مدنی سوچ دی کہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر اگر کوئی ایک مسجد بنا لیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے صرف مسجد نہیں بناتے بلکہ مسجد آباد بھی کرتے ہیں. پھر اس میں مدرسوں کی بھی ترکیب ہوتی ہے, درس و تدریس کی بھی ترکیب ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس طریقے سے اگر کوئی نیکی کے کام شروع کر دیے نا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خود اپنے والدین کے لیے, اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جتنی نیتیں شامل کی جائیں, جی جی انشاءاللہ عز و جل یہ ایک ثواب کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. پیارا اس پر ایک بزرگ کا قول ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو خود تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی نیکی زندہ ہے. ماشاءاللہ. تو ایسا کام ہم کر کے چلے جائیں دنیا میں کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے لیے ثواب زندہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اگلی کال سنائیے گا. خبر بات, میرا نام ہے, میں قصور سے بول رہا ہوں. میری فرمائش ہے نعت سنا رہے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. انشاءاللہ عز و جل تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. اگلی کال. میں ہند کے شہر بامبے سے بول رہا ہوں. مجھے نعت کی فرمائش ہے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ بنگلہ مبلغ بھی موجود ہیں جو بنگلہ اور اردو دونوں میں ماشاءاللہ کلام کر لیتے ہیں. شب برات کے حوالے سے رضا بھائی باتیں ہو رہی ہیں اور روایات بھی بیان کی گئی, قبرستان کے آداب بھی بیان کیے گئے. مگر بنگلہ مدنی چینل بھی شروع ہونے والا ہے, تو آپ شب برات, قبرستان کے آداب اور اس حوالے سے مدنی پھول عنایت فرمائیں. سب سے پہلے تو جو بنگلہ دیش کے ہمارے ناظرین ہیں, جی جی, بنگلہ دیش کے ہوں یا دنیا بھر میں, بنگلہ بولنے والے صرف بنگلہ دیش میں نہیں ہیں, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی آپ کی زبان کے لیے, بنگلہ زبان کے لیے ایک الگ چینل, مدنی چینل بنگلہ کا آغاز کرنے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ اس کی فریکوینسی وغیرہ بھی دیکھ لیں گے. تو میں یہ پیغام آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں تو وہ سیٹلائٹ آپ اپنے کیبل آپریٹرز وغیرہ کے ذریعے اس فریکوینسی کو عام کیجئے اور اپنے اپنے علاقوں میں مدنی چینل بنگلہ آن کرنے کی ترکیب بنائیں. ساتھ ساتھ 15 شعبان المعظم کو چونکہ قبرستان کی بات چل رہی ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد کریں جے امی شعبانر 15 تومرات حضور علیہ السلام گھوڑے پیلمنا ایئرپورٹ جنت البقی تے پیلم تو کون حضور علیہ السلام ارشاد کریں جے ای رات اللہ تبارک و تعالی بنی قلبر چھاگولر پوشم اوپکھا بیشی گناہگار دیر کے قوما کرے دیں. ماشاءاللہ. یعنی اس کا اردو خلاصہ یوں بنے گا, سرکار علیہ السلام کو گھر میں نہ پایا تو بقیہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں سرکار علیہ السلام مل گئے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا میں تجلی فرماتا ہے اور اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 15 شعبان کو قبرستان جانا, اس کے حوالے سے مدنی پھول عنایت کیے. 15ویں رات آنے والی ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. الحمدللہ 15 شعبان کو عصر سے ہی سلسلہ شروع ہوگا, آپ اس سلسلے میں بھی شامل ہو جائیے گا. الحمدللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم عالیہ اور رکن شورا حاجی علی اتاری دامت برکاتہم عالیہ بھی تشریف فرما ہے ہمارے سلسلے میں, ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں. عبدالحبیب بھائی, ہماری آپ کے آنے سے پہلے 15 شعبان کے حوالے سے عربی میں اور بنگلہ میں گفتگو ہوئی اور قبرستان کے حوالے سے کچھ آداب بیان کیے گئے. قبرستان کی زیارت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس کا جو مقصد بیان کیا کہ بے رغبتی دنیا سے ہوتی ہے, آخرت کی یاد دلاتی, اس پر ہمارا الحمدللہ کلام ہوا. تو اب 15 شعبان آنے والی ہے, مسلمان کثرت سے قبرستان جاتے ہیں, رواج ہے.
تو قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان کس طرح جانا چاہیے، اس کے کچھ آداب، اور پھر قبرستان میں داخلے کے آداب، قبر میں جو قبرستانوں میں جو راستے جو ہوتے ہیں، اس حوالے سے جو کچھ ہمارے یہاں کچھ غلطیاں بھی ہیں، کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، اور مزارات پر جانے کا جو رواج ہے، یہی بات جو ہے نا تھوڑی سی چبھنے والی ہے۔ رواج کے طور پر، فارمیلٹی کے طور پر جانے کی بجائے اس کے لیے بہت ساری اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ یعنی یہ قبرستان میں قبریں جو ہے نا، اگر جو بھی اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں اس بار قبرستان جائیں تو یہ دیکھیں کہ قبریں ساری ایک جیسی دکھتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اندر سے بھی ساری ایک جیسی ہیں۔ ہر قبر کا حال مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ جانے، محاورہ تو بڑا مشہور ہے، لیکن یہ بڑا ہارٹ ٹچنگ محاورہ ہے کہ قبر کا حال واقعی مردہ جانتا ہے۔ باہر سے آپ کتنی شاندار قبر بنا دیں، اندر اس کا حال کیا ہے، یہ احساس جانے والے کو بھی ہونا چاہیے۔ کہ احادیث میں مفہوم ملتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اتنی ساری قبریں ہیں، اس میں کتنے جنت کے باغ ہیں اور کتنے جہنم کے گھڑے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ تو قبرستان میں اکیلے، ابھی تو 15 شعبان ہے تو رات کو چلے جائیں گے کیونکہ رونق ہوتی ہے، لیکن اسی قبرستان میں مجھے اور آپ کو قیامت تک رہنا ہے۔ تو اس قبر کی فکر ہو جب بھی قبرستان جائیں۔ قبرستان میں جا کر لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں، مذاق مسخری کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو عبرت کی جا ہے، وہاں جا کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو ایصال ثواب پہنچانے کی نیت ہو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ایسے راستے سے قبرستان جانا کہ جس کے بارے میں یہ یا تو قبرستان کو، قبروں کو پاٹ کر راستہ بنایا، اس پر چلنا حرام، بلکہ یہاں تک لکھا کہ شک بھی ہو کہ یہ راستہ شاید قبروں کے اوپر سے بنائے، تب بھی اس سے چلنا، اس کے اوپر جانا ناجائز ہے۔ لیکن آج چونکہ قبریں پرانے قبرستان ہیں تو قبریں بہت اندر ہوتی ہیں رشتہ دار کی، اب اس قبر تک پہنچنا ہی ہے اور بہت ساری قبروں سے پھلانگ کر پیر رکھ کر بھی جانا پڑتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا دور کھڑے ہو جائیں، یعنی جہاں باہر کھڑے ہو کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کا ایصال ثواب اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہو کر ہی کریں گے تو ضروری نہیں ہے، آپ باہر سے کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ادب تو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ایک تو وہاں جا کر فضول باتیں نہیں کرنی، باوضو جائیں، اچھی نیتوں کے ساتھ جائیں، اور پھر قبرستان قبروں کے اوپر سے چل کر بالکل نہ جائیں، قبروں پر بیٹھیں یا قبروں پر قدم نہ رکھیں۔ بلکہ ایک بڑی، جس کو آپ کہیں کہ دل ہلا دینے والی روایت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو نبی پاک نے فرمایا، او قبر والے قبر سے اتر آ، نہ تو صاحب قبر کو ایذا دے نہ وہ تجھے۔ اب یہاں اس مدنی حکایت سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں اور تدفین کے دوران بلا تکلف قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا بیٹھتے بھی کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر یہ حق سمجھتے ہیں اپنا کہ چونکہ ہمارے مردے کو دفنایا جا رہا ہے تو جو ڈولی ہے، جو سامان ہے، وہ تو آس پاس کی قبروں پہ رکھ ہی دیں گے، اس سے قبر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک روایت اور سنیے، حضرت سیدنا قاسم بن مخیمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی شخص نے قبر پر پاؤں رکھا تو قبر سے آواز آئی، الیک عنی ولا تؤذنی، اپنی طرف ہٹ، یعنی دور ہو اے شخص میرے پاس سے، مجھے ایذا نہ دے، مجھے تکلیف نہ دے۔ تو قبر والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم جائیں قبرستان ثواب کمانے اور قبر والوں کو تکلیف پہنچائیں تو ہمیں قبر والوں کو راحت پہنچانی چاہیے۔ اب قبر والوں کو راحت کیسے پہنچا سکتے ہیں کہ جو ایصال ثواب آپ کریں، جو درود پڑھیں، جو تلاوت کریں، وہ سارے ہی مسلمان مردوں کو، سارے ہی قبرستان والوں کو ایصال کریں، تو یہ آپ کی طرف سے سب کے لیے تحفہ ہوگا۔ یہاں جو ہے نا ایک دو چار جو بڑی غلطیاں ہیں، میں تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ قبرستان جانا ہو یا مزارات اولیاء جانا ہو، الحمدللہ اس کے آداب لکھے کتابوں میں، بڑی اچھی بات ہے۔ قبرستان جائیں، نبی پاک علیہ السلام جیسے آپ نے ذکر کیا تھا، شہداء احد پر میرے آقا کرم فرماتے تھے، اہل بقیع کی مزارات پر کرم فرماتے تھے، تو سنت کی نیت سے جائیں، مزارات پر بھی جائیں، لیکن اس کے آداب ہیں۔ یہاں میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ یقیناً ہم خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو شریعت کو نہیں جانتے اور مزارات اولیاء پر بڑی، جس کو آپ کہیں کہ بدعتیں ہیں، بڑے ناجائز کام ہو رہے ہیں، ہم خود اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ الحمدللہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اپنے فتاویٰ کے اندر بڑی زبردست باقاعدہ اس کا رد کیا ہے۔ صاحب بحری شریعت لکھتے ہیں کہ تعظیم کی نیت سے قبر کا طواف کرنا حرام ہے۔ تو جو لوگ اب جہالت کی بنا پر کرتے ہیں وہ سنیں، خدا را سنیں، قبر کا طواف نہیں کر سکتے، یہ طواف کرنا حرام ہے، اور کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر مزارات کو ہی برا بھلا کہنا یا مزارات کی حاضری کو ہی برا کہہ دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایک اور بات سن لیجئے، قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے،
اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا. تو سجدہ تعظیمی بھی یعنی عزت کی نیت سے بھی سجدہ نہیں کر سکتے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں. الحمدللہ میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ دعوت اسلامی صرف برائی کو جس کو کہتے ہیں نا ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے, اس برائی کا علاج بھی بیان کرتی ہے. الحمدللہ ان تمام امور کو, جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں مزارات پر, عورتوں کا جانا بالکل اعلیٰ حضرت نے اس سے منع فرمایا. تو اسلامی بہنیں بالخصوص شب برات بھی آپ نے قبرستان نہیں جانا, اور آپ نے مزارات اولیاء پر بھی حاضری کے لیے آپ نہیں جا سکتی. ہاں نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, وہاں اسلامی بہنوں کو اجازت ہے حاضری کی, باقی کسی مزار پر حاضری کی عورت کو اجازت نہیں. آپ گھر میں بیٹھ کر دعا کر لیجئے. تو ان تمام چیزوں کو دعوت اسلامی والے ایک بڑے اچھے انداز میں ایڈریس کرتے ہیں. ہم نے اپنی ایک مجلس بنا لی ہے, مجلس مزارات اولیاء. یہ مجلس مزارات اولیاء ہم کرتے کیا ہیں کہ یہ مجلس کے اسلام بھائی عرس جب بھی ہوتا ہے اور اس کے دوران بھی, اس درمیان بھی یہ مزارات اولیاء پر جاتے ہیں اور آنے والوں کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جانا ہے, حاضری باادب طریقے سے کس طرح دینی ہے, پڑھنا کیا ہے, کس طرح دعا مانگنی ہے, کیا بے ادبی نہیں کرنی ہے. اب ایک اور جو گڑبڑ کر لیتے ہیں ہمارے شب برات میں بھی یہ ہوتی ہے اور مزارات پر بھی, کہ قبر کے اوپر چراغ جلایا, قبر کے اوپر موم بتی لگائی. یاد رکھیں یہ ناجائز ہے. قبر کے اوپر آگ رکھنا, اگر بتی یہ جو بھی ہے موم بتی چراغ یہ منع ہے. البتہ علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے اگر روشنی کا سامان ہو جائے یا آنے والوں کے لیے خوشبو کا سامان ہو جائے, اگر اس لیے قبر سے ہٹ کر, عین قبر کے اوپر نہیں, قبر سے ہٹ کر اگر یہ موم بتی وغیرہ یا اگربتی وغیرہ جلائی جائے تو اس کی اجازت ہے. تو دیکھیں ہم خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں. یعنی امیر سنت فرماتے ہیں نا, اگر ناک پر مکھی بیٹھی ہے تو مکھی کو ہٹایا جائے گا, ناک کو. شادیوں میں اگر خرافات ہے تو شادی بننے کی جائے خرافات ہٹائی جائیں گے. مزارات اولیاء پر جو چیزیں غلط ہیں, آپ کے سر میں درد ہے تو آپ سر تھوڑی پھوڑ دیں گے, آپ ٹیبلٹ لے کے سر کا درد دور کریں گے. گھر میں بدبو ہوگی تو گھر سے باہر نہیں نکلیں گے, آپ بدبو کو دور کریں گے. تو انشاءاللہ ہم سب مل کر, آئیے جن کو بھی یہ پرابلم ہے جو مزارات اولیاء پر غلط چیزیں ہو رہی ہیں, ہمارا ساتھ دیجیے. ہم مل کر انشاءاللہ اچھے انداز میں, لڑ جھگڑ کے نہیں, پیارے انداز میں ان بیچاروں کو سمجھائیں گے کہ یہ انداز نہیں ہے, اور ہم مزارات اولیاء سے فیضان بھی حاصل کریں گے. جیسے آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہوگا کہ پیارے آقا علیہ السلام خود تشریف لے جاتے اور مزارات اولیاء پر جانا, سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ السلام شہدائے احد کی مبارک قبروں کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے. یعنی یہ گویا سنت ہے, اچھی نیتوں سے جائیں اور پھر مزارات اولیاء کا فیضان, سبحان اللہ, اور قبر والوں سے گفتگو. بڑی مشہور دعا ہے, ہمارے راشد بھائی ہو سکتا ہے اس پر مزید کچھ مدنی پھول دیں, کہ پیارے آقا علیہ السلام جب وہاں تشریف لے جاتے, یہ سنت سے بھی ثابت ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے, فتاوی عالمگیری میں بھی ہے, کہ جب قبر والوں کی طرف جائے تو ان کے چہروں کی طرف منہ کر کے اس طرح کہے, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاسر. اے قبر والو تم پر سلام ہو, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. اب یہاں اس دعا میں دو چیزیں ہیں. عقیدے والی بات تو انشاءاللہ راشد بھائی بہت اچھے انداز میں بیان کریں گے کہ اس دعا میں بھی احساس ہے کہ تم پہلے چلے گئے, ہم بعد میں, یعنی قبرستان جا کر احساس ہی یہی ہو. بڑا پیارا شعر ہے نا, کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے, اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے تو زاروں کے تار روتے, اتنا روتے کہ روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نہ محشر کی بات پر نہ جہنم کی بات پر اتنا روتے ہیں, قبر کا تذکرہ ہو یا قبرستان آئے تو آپ کے آنسو بن جاتے ہیں. تو آپ نے بڑی پتے کی بات فرمائی, جس کا خلاصہ ہے کہ یہی پہلی منزل ہے. جس کی یہ منزل کلیئر ہو گئی, اس منزل میں پاس ہو گیا, آگے سارے معاملے جو وہ درست ہونے ہیں. ماشاءاللہ, تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی قبرستان جائیں تو یہ احساس ہو جائے. آپ نے جو ماشاءاللہ توجہ دلائی, السلام علیکم یا اہل القبور, اس پر انشاءاللہ راشد بھائی سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں. اور مزارات اولیاء پر جو خرافات ہیں, اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ہم خود اس کا رد کرتے ہیں. چل عربی مبلغ اور ہمارے پختون مبلغ ہیں, یہ بھی بیان کریں گے, مگر پہلے ہم مدنی چینل کے ناظرین کی کالز لے لیتے ہیں, سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی, عمیر علی بات کر رہا ہوں, سمارو ڈسٹرکٹ عمرکوٹ سندھ سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جانا, تو اس میں مطلب جو ثواب کی بشارت دی گئی ہے, اس کے علاوہ مطلب اس سے کیا فوائد جانے ہیں قبر میں؟ جب کوئی کہتے ہیں کہ مردہ جانے کے بعد تو اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, یعنی اس کی روح تو کہیں اور چلی جاتی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. جی, آپ نے جو سوال کیا بڑا پیارا سوال کیا. مسلمان کی قبر پر جانا باعث ثواب ہے, اگر ثواب کی نیت سے جائے. والدین کی قبر پر جانا یہ اور زیادہ برکتوں کا باعث ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جسم اور روح کا تعلق آپس میں رہتا ہے. ورنہ عذاب و ثواب کا معنی کیا ہوا؟ عذاب و ثواب
اسی وقت احساس ہوگا نا کہ جب روح کا تعلق جسم سے ہو. بلکہ احادیث میں ہے کہ نیک بندے کی روح کو جب اعلیٰ علیین تک پہنچایا جاتا ہے تو پھر وہ مختلف مقامات پر رہتی ہے مگر تعلق اس کا رہتا ہے. تو اس تعلق کی وجہ سے اس کو عذاب و ثواب کا احساس ہوتا ہے. اب دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا والدین کی قبر پہ جانے کا کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں والدین کی قبر پر جا کر ان کو ایصال ثواب کریں گے, ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ خوش ہوں گے اور پھر ان کی مغفرت کا سامان ہوگا. عام مسلمانوں کو بھی دعاؤں سے نوازا جائے گا اور اس طرح جو ہے آپ کو بھی برکتیں ملیں گی. شروع میں جو پہلے سوال ہوا تھا کہ میرے والدین مجھ سے ناراض تھے, اب میں کس طرح راضی کروں, تو اس طرح ایصال ثواب کر کے بھی والدین کو راضی کیا جا سکتا ہے. قبر کی فضیلت پوچھی ہے نا, سنیے اور جھوم جائیے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ان کی زندگی میں اچھی نگاہوں سے, محبت کی نگاہوں سے زیارت کرو تو حج مبرور کا ثواب. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بنیت ثواب اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے گا. مرنے کے بعد بھی حج مل سکتا ہے اگر ان کی قبر کی نیت ثواب کی نیت سے حاضری کو جار فرمایا. جو بکثرت اپنے ماں باپ کی قبور کی زیارت کرتا ہے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائیں, آپ نے ہمارے انتقال کے بعد فرشتے ہماری زیارت کو آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی پیاری فضیلت رکن شورا نے بیان کی. اب اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہر جمعے کو والدین کی قبر پر حاضری کی جمعے کی فضیلت بھی سن لیجیے. جو شخص بروز جمعہ ماں باپ یا دونوں دونوں یا ایک کی قبر پر حاضر ہو اور وہاں سورہ یاسین شریف پڑھے بخش دیا جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ماں باپ تو کمال چیز ہے. دنیا میں بھی دیکھو تو ان سے حج کا ثواب, خدمت کرو تو جنت پالو. دنیا سے چلے گئے, ان کی قبریں بھی ہمارے لیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ماں باپ کو زندگی میں بھی کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور دنیا سے چلے جائیں تو قبرستان جانے کے لیے تیار نہیں ہے, ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دعا روایتوں میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے. یعنی ہمارا رزق بندھا ہوا ہے کہ ہر بار ہم دعا میں ماں باپ کو یاد کریں. تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو ضرور بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ اب ان کو یہ تحفہ آپ نے پہنچانا ہے, ان کی دل جوئی کا سامان کرنا ہے کہ خوب ان کی قبر کی زیارت کو بھی جائیں اور ایصال ثواب بھی کریں. ماشاءاللہ. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. مزارات اولیاء پر حاضری کے حوالے سے رکن شورا نے مدنی پھول دیے کہ اگر وہاں کچھ خرافات ہیں تو ان خرافات کو دور کیا جائے گا. راشد بھائی, عبدالحبیب بھائی نے فرمایا تھا السلام علیکم یا اہل القبور, یہ قبر والوں کو سلام کرتے, اس پر آپ مدنی پھول عنایت فرمائیں. اور سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں کیا فرق ہوتا ہے یہ, اور مزار اور قبر, حالانکہ قبر کو بھی مزار کہا جا سکتا ہے, مزار کو بھی قبر کہا جا سکتا ہے, اس میں کیا فرق؟ جی, ہم نے تقریباً جتنی روایات بیان کی ہیں ان میں قبر کا لفظ آ رہا ہے, قبر کی زیارت, قبرستان کی زیارت. مزار کا لفظ کسی روایت میں اس طرح ہمیں اصطلاحی طور پر نہیں ملتا. تو آیا مزار کوئی دوسری چیزیں دیگر ہے؟ ایسا نہیں ہے. مزار اور قبر میں صرف اعتبار کا فرق ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں دو مثالیں دوں گا کیونکہ یہ تعظیم اور احترام کی وجہ سے اور شخصیت کے بدلنے سے الفاظ کی تعبیرات بھی بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کسی کو ہم نے کوئی کام کہنا ہے, آرڈر کرنا ہے, اس کو ہم نے حکم دینا ہے, امر کرنا ہے, تو اگر وہ ہم سے چھوٹا ہے, ہم سے نچلے درجے کا ہے, کم مرتبے کا ہے, ہمارا ماتحت ہے, تو ہم اسے کہیں گے کسی کام کرنے کا تو ہم کہیں گے کہ ہم اس کو حکم دے رہے ہیں. اپنے سے چھوٹے کو حکم دیا جاتا ہے. اگر اپنے ہم پلہ, اپنے مقابل اور اپنے ہی اسٹیٹس والے بندے سے کسی کام کے کہنے کا کہنا ہو تو ہم کہیں گے میری التماس ہے, اور اپنے سے بڑے سے اگر کوئی کام کروانا ہو تو اسے کہا جائے گا عرض. تینوں میں آپ دیکھیں تو چیز ایک ہی ہے, ہم کسی کام کا, کسی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں. اپنے سے چھوٹا ہے تو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو حکم دے رہا ہوں, برابر ہے تو میری التماس ہے, اور بڑا ہے تو آپ کی بارگاہ میں عرض. اسی طرح گھر کو دیکھ لیں, گھر سب کا, بندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو گھر ایک جیسا ہی ہوتا ہے, لیکن جب بندہ اپنے گھر کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرا غریب خانہ. لیکن کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی عالم ہے تو کہا جاتا ہے آپ کے در دولت پر. تو یہ در دولت اور غریب خانہ چیز تو ایک ہی ہے. اسی طرح عام مسلمانوں کی قبر کو قبر ہی کہا جاتا ہے, لیکن اگر وہ قبر, مقدس قبر کسی نبی کی ہو, کسی صحابی کی ہو, اللہ کے کسی نیک بندے کی ہو, کسی ولی کی, کسی عالم کی ہو, تو اس قبر کو کہہ دیا جاتا ہے مزار. یعنی اظہار تعظیم کے لیے مزار کہا جاتا ہے. اسی طرح ایصال ثواب میں دیکھ لیں, ہم نے ثواب بخشنا ہے تو عام شخص کو, عام مسلمان کو بخشیں گے تو ہم کہیں گے ہم نے ایصال ثواب کیا. لیکن کسی بزرگ کی بارگاہ میں نظر کرنی تو ہم کہیں گے کہ یہ نیاز یہ ہے. ٹھیک ہے. حاجی صاحب نے جو اصل بات یہ ہے کہ ادب ہو, تعظیم ہو,
اور یہ ظاہر ہے کہ الفاظ ہی تبدیل کیے جا رہے ہیں اور اس سے انٹینشن اور نیت پتہ چلتی ہے کہ ہم جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ان کی تعظیم کتنی ہے. بالکل اسی طرح اسی بات کو اگر کنٹینیو کریں تو عام قبروں پر چادر نہیں چڑھائی جاتی. بزرگان دین کی قبروں پر چادر چڑھانے کا ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی کہ یہ تمیز ہو جائے کہ یہ عام قبر نہیں ہے, یہ اللہ کے کسی ولی کی کسی بزرگ کا یہ مزار ہے, تاکہ لوگ اس کی تعظیم کر سکیں اور وہاں کی برکتیں حاصل کر سکیں. اور جس طرح غلاف کعبہ ہے, علماء مثال دیتے ہیں کہ کعبہ شریف کی دیواروں پر غلاف چڑھانا دراصل یہ اس گھر کو, اس اینٹوں کو یہ ممیز کرنا ہے, یہ فرق کرنا ہے کہ یہ عام جگہ نہیں ہے, یہ اتنی مبارک جگہ ہے کہ اس کے اوپر یہ غلاف چڑھایا گیا اور اس کی تعظیم کی جائے. ماشاءاللہ. اسی طرح وہ حدیث پاک جو میں نے بیان کنت نہیتکم عن زیارت القبور, وہاں زیارت کا لفظ ہے. اسی طرح فتاوی عالمگیری میں جہاں زیارات کا باب ہے وہاں باب زیارت القبور, اور وہاں یستحب زیارت القبور. تو زیارت جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو زائر کہتے ہیں, اور جس چیز کی زیارت کی جاتی ہے اس کو مزار کہتے ہیں. تو یہ فرق ہے. حاجی صاحب نے جو روایت بیان کی, میں الفاظ پڑھتا ہوں, بڑے پیارے ہیں. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی قبور المدینہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں چند قبروں کے قریب سے گزرے. فاقبل علیہم بوجہہ, تو آپ نے اپنا چہرہ انور ان کی طرف کیا, متوجہ ہوئے اور فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والوں تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت کرے. انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم پہلے چلے گئے ہم بعد میں آنے والے ہیں. اب یہاں دیکھیں محسن بھائی, عقیدے اور نظریے کے بھی مدنی پھول ملتے ہیں. ایک تو وہ عبرت والا کہ تم سلفنا ونحن بالاثر, تم چلے گئے لیکن ایک دن ہمیں بھی جانا ہے. یہاں جو الفاظ ہیں یا اہل القبور, اہل القبور کا مطلب ہوتا ہے قبر والے, اور بچہ سمجھتا ہے کہ جو قبر والا ہوتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا, وہ مردہ ہوتا ہے, دنیاوی اعتبار سے وہ مردہ ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خطاب فرما رہے ہیں, اور کیا لفظ استعمال فرمایا, یا اہل القبور. تو دنیا سے چلے جانے کے بعد زمین کے اوپر سے زمین کے اندر چلے جانے سے اس کو ندا کرنا یا یاد سے پکارنا, اس میں کوئی ترمذی شریف کی حدیث. جی ذرا غور کر لیجئے کہ سیاہ ستہ کی حدیث میں سے پیارے آقا کا عمل مل رہا ہے, تو یہ تو عام قبر والوں سے خطاب ہے. تو اگر کوئی اولیاء کرام کو یا کہہ کر پکارے, صحابہ کرام کو کہہ کر پکارے, انبیاء کو پکارے, خود یا رسول اللہ نبی پاک کو پکارے, یہ تو حدیث سے ہی مسئلہ سالو ہو گیا ہے. کافروں کے پکارنے کے بارے میں روایت ہے نا, وہ غزوہ بدر میں جب وہ گڑھے پر گئے تو حضور نے ان سے کہا کہ اے ابو جہل, جو ان پہ قبر میں تھے, یا کہ پکارا. حضرت عمر نے کہا رسول اللہ آپ ان سے خطاب کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے, یعنی قبر والوں کو یا کہ پکارنا جائز. ہاں اچھا, یہ اور ارشاد فرمایا السلام علیکم, تم پر سلام ہو. اب یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ سلام اسے کیا جائے کہ جو جواب دے, سنے. یعنی ایک شخص نیند کی حالت میں سویا ہوا ہے یا اس پر غشی آ رہی ہے, وہ بے ہوش ہے, تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. لیکن نبی پاک علیہ السلام قبر والوں کو سلام کر رہے ہیں, تو اس سے سماع موتا کا بھی ہمیں مدنی پھول ملتا ہے کہ مردے سنتے, کیا ہوتا ہے یعنی مردوں کا سننا, مردے سنتے بھی ہیں اور انہیں خطاب بھی کیا جائے اور ان کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور مردے سنتے ہیں کیونکہ موت جو ہے نا وہ روح پر طاری نہیں ہوتی. موت کس شے کا نام ہے, روح کے فنا اور مٹ جانے کا نام نہیں ہے, بلکہ روح اور جسم کا جو تعلق ہے اس کے منقطع ہو جانے کا نام موت ہے, یعنی جدا ہو گئے, جدا ہو گئی. روح اگرچہ جسم سے جدا ہو گئی لیکن جدا ہو جانے کے بعد بھی روح کا جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے. کیونکہ ہم کوئی بھی ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں یا کوئی گرم چیز پر ہمارا ہاتھ لگتا ہے, ہمیں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے, کوئی راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی اور غم کا جو احساس ہوتا ہے, یہ ہمارا جسم نہیں کرتا, ہماری روح کرتی ہے. جس طرح زندگی میں روح احساس کرتی تھی, اسی طرح مرنے کے بعد بھی. اور مردے کتنا سنتے ہیں. آج ہمیں اگر کسی زمین تلے دبا دیا جائے, کسی ساؤنڈ پروف کمرے میں بند کر دیا جائے, تو باہر کی آواز ہمیں نہیں آئے گی. لیکن بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع فی قبرہ, بے شک جب بندے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے, وتولی عنہ اصحابہ, اور اس کے ساتھی پلٹتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے انہ لیسمع قرآن علیہم, تو وہ پلٹنے والوں کی چپلوں جوتیوں کی آہٹ کو بھی سنتے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہاں یہ چلیں, یہ تو بات کلیئر ہوئی. پھر عبرت یعنی موت کے بعد, قبر میں اتارنے کے بعد جب سارے دوست چھوڑ کر چلے جائیں گے, تو قبر میں اکیلا مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہوگا کہ یہ بھی چلے گئے چھوڑ کر. اب یہاں میں اور آپ غور کریں کہ قبر میں جب ہم نے جانا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. قبر میں نہ تجوری ہے, نہ کفن میں جیب ہے. مدنی چینل کے ناظرین سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, میرے اور آپ کے اعمال ہمارے ساتھ آئیں گے. اللہ کرے کہ بس یہ مبارک مہینے آ رہے ہیں, ایسی سچی توبہ نصیب ہو, ایسی عبادت کا ذوق نصیب ہو, ایسے اعمال جمع کرنے کے جب قبر میں سب چھوڑ کر بھی چلے جائیں نا, تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا, جانے دو سب کو,
आला हज़रत क्या लिखते हैं, कब्र में लहराएंगे अल्लाह अल्लाह, हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। क्या ही बेहतर हो कि अरबी मुबल्लिग से भी मज़ारात औलिया और कब्रिस्तान के हवाले से जो अब्दुल हबीब भाई ने बताया, उसका अगर आप खुलासा बता दें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। طبعا موضوعنا اليوم موضوع الحلقة والكلام يدور حول زيارة القبور وحول القبور وحول ما يسن عند القبور وعن آداب القبور وزيارتها. فزيارة القبور قبل أن نحن نرغب فيها أو قبل أن نأتي إليها نحن، النبي عليه الصلاة والسلام سننا في زيارتها وأمرنا بزيارتها وحثنا على زيارتها لأسباب متعددة. يعني نحن إذا رأينا يعني ما الفائدة عند زيارة قبور الأولياء والصالحين، فنرى أن أهم أمر أو الشيء العظيم الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تزهدنا عن الدنيا. الزهد عن الدنيا هذا أمر عظيم، لا بد أن نتذكر، لا بد علينا أن نعرف ماذا سيحصل في القبر. يعني القبر أول منازل الآخرة، يعني لابد يعني ماذا نحن أعددنا لهذا القبر، ماذا نحن أعددنا، ماذا نحن جمعنا، ما عندنا من رصيد الآخرة، ما عندنا من أمور ممكن يتشفع لنا بها، ما عندنا من أمور نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، من أعمال صالحة، من صدقات، من خيرات، من طاعات، من عبادات في هذه الدنيا. يعني لا ينفع الإنسان بعد موته إلا هناك أمور بسيطة، ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية له. يعني هذه الصدقات نحن في عصرنا، في زماننا، في حياتنا، في أعمارنا، يعني إذا قمنا بطاعات، بأعمال صالحة، ببناء مساجد، ببناء مدارس، بتدريس، بتعليم، هذه الأمور تكون صدقة جارية لنا. أولادنا، أبناؤنا الذين نتركهم على تربية إسلامية، على تربية دينية، على أمور خيرية، هؤلاء كلما خطوا خطوة إلى هذا الدين، كلما خطوا خطوة إلى هذا الإسلام، كلما عملوا شيء طيب، شيء سواء طاعة أو دين أو أمر ما، فيرجع الأمر إلى من؟ إلى المعلمين وإلى الآباء وإلى الأولياء. فالأولياء والوالدين يعني بعد ذهابهم من هذه الدنيا من سينفعهم؟ هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن خاصة عند زيارتنا لهذه القبور، يعني الواحد يستشعر وهو واقف عند هذا القبر ويفكر أن هذا سيكون مكانه، لا بد أن يفكر أن هذا سيكون موضعه يوما من الأيام. الدنيا أو هذه الساعات أو هذه الحياة التي نحن نعيشها إنما هو كما قيل في أحد الروايات أنها عابر سبيل فقط، يعني طريق ونعبره نحن، هو طريق نتخطاه. يعني المقصد أو الهدف أو الحياة الباقية هي الحياة الأخروية في الجنة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها. الشيء الثاني يعني دائما نحن نستكثر من زيارة القبور، خاصة زيارة قبور الأولياء والصالحين، لابد أن نتدبر ونتوقف عن سيرتهم، عن سيرة الأولياء والصالحين. عندما نجد أو نتوقف عند هذا القبر ونتأمل في سيرته فنجد هذا العالم أو هذا الولي أو هذا الصالح تجده ولد في منطقة أو في مدينة أو في دولة، لكن مدفنه وقبره ومزاره في هذا المكان. لماذا؟ ما شاء الله. يعني عندما نتأمل في سيرته ونتدبر في أموره وفي خدماته فنجد أنه قدم نفسه لأجل الدعوة إلى الخير، نجده أنه قدم نفسه لأجل الدين، نجده أنه ضحى بنفسه من أجل الدعوة، نجد أن هذا الشخص قدم نفسه إما يعني لنشر الدين أو للتعليم في حياته، فانتقل من مكان أو من منطقة أو من مدينة أو من دولة إلى دولة أخرى لأجل الدين، وتوفي فيها، يعني بقي فيها طيلة حياته إلى أن توفي، فجعلوا له مزارا أو قبرا في ذلك المكان.
ثم الأمر الآخر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أنها تزهدنا عن الدنيا وتذكرنا بالآخرة. يعني أن نقف نحن عند موقفنا في ذلك المقام، فلا بد أن نستشعر هول القيامة، الآخرة، الحساب، سؤال المنكر والنكير، ماذا سيحصل هناك في الموقف الذي سنقف فيه، سنعرض فيه أمام الله سبحانه وتعالى. هناك أمور وخطوات وحساب، فهذه محاسبة دنيوية. هذه لا بد علينا أن نحاسب أنفسنا محاسبة دنيوية. فهذه يعني هذا أمر من الأمور التي ممكن قد نستطيع أن نحاسب أنفسنا بها عند هذه القبور. فالأمر الآخر أو النقطة الأخرى، نجد أن هناك أناس عند ذهابهم إلى هؤلاء، يعني إلى قبور الأولياء والصالحين أو إلى القبور عامة سواء أي مقبرة كانت، فنجد أنهم يرتكبون البدع والخرافات والمنكرات والأمور الأخرى. طيب من الذي يرتكب هذه الأمور؟ هذه الأمور يرتكبها الجهال. الجاهل الذي لا علم عنده، ما عنده معرفة، ما يعرف ماذا يفعل، فيرى الناس ماذا يفعلون فيفعل وفقهم، فيرى هذا ماذا فعل ففعل مثله. هذا هو الأمر الخطير، هذا نحن مبتلون به في هذه الأمة، يعني مبتلون بهذا الزمن، يعني مبتلون بهذه البدع والخرافات. سيدي إمام أهل السنة الشيخ الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، يعني من ضمن فتاوى الرضوية، يعني ألف كتاب، يعني من ضمن فتاواه هناك في رسالة عظيمة ألفها وهي اسمها الزبدة الزكية في تحريم السجدة التحية، أي سجود التحية محرمة. الناس الآن نجدهم في عصرنا هذا، نحن كلما اتجهنا إلى مكان قالوا هؤلاء الصوفية أو هؤلاء من أهل السنة والجماعة، نجدهم أنهم يسجدون، نجد أنهم يطوفون بالقبور، نجد أنهم يفعلون ويفعلون ويفعلون. لا يا إخوان، سيدي إمام أهل السنة الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى رد في هذه المنكرات وتكلم في هذه المنكرات، يعني شيء عظيم. نحن عندما نقدم لهم هذه رسالة إمام أهل السنة الإمام أحمد رضا خان الهندي رحمه الله تعالى، قدم في رد هذه المنكرات وهذه الخلافات. كيف يمكن يعني أتباعه سواء كان أمير أهل السنة الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله أو أتباعه من الموجودين الآن، كيف ممكن يرتكبون مثل هذه الخرافات؟ ما شاء الله. نحن عندنا الآن في مركز الدعوة الإسلامية في شعب كثيرة، يعني شعب أكثر من 100 شعبة تخدم في الدين، لأجل الدين، لأجل الدعوة. شعبة من هذه الشعب اسمها تربية زوار هذه المزارات، مزارات الأولياء والصالحين. طيب ما هدفهم؟ ما عملهم؟ ما هدف هذا المجلس؟ هدف هذا المجلس أن هؤلاء الناس، هذه الجماعة تذهب إلى هذه المزارات. طبعا عندنا هناك إحياء ذكرى سنوية، إما لذكرى مماته أو لذكرى ولادته، فيذهبون إلى هذه القبور. هؤلاء الناس يتجمعون عند هذه القبور، وتجدهم يشرحون ويتكلمون عن سيرتهم لإحياء ذكراهم فقط. هذا المجلس الذي يشرف عليه مركز الدعوة الإسلامية، ما هدفه؟ يذهبون إلى هناك فينظرون إلى هؤلاء الناس، من الذي يرتكب الخرافات؟ من الذي يرتكب هذه الأخطاء؟ يدعونهم، يبلغونهم، ينصحونهم، بل تجدهم أنهم يلقون الدروس والمحاضرات في تعليمهم وفي تربيتهم. فكيف هذا؟ يعني الآن الناس نجدهم يردون علينا وينسبون إلينا ويقولون أنتم الذي تفعلون، أنتم قبوريين وأنتم ترتكبون هذه الأخطاء وأنتم وفيكم وفيكم وفيكم. لا يا أخوان، كيف يعني نحن علماؤنا، علماء أهل السنة خاصة، يعني ليس شرط في باكستان، حتى في خارج باكستان، الصوفية والمحبين في شتى العالم، تقريبا ثلثي العالم يعني تقريبا هم من يعني من الصوفية المعروفين، إما قادرية أو نجدهم نقشبندية أو نجدهم رفاعية، ومن هذه الطرق فقط. وإنما يعني إذا أتينا بالأساس فهو الأساس العقيدة الإسلامية. يعني نحن لسنا في حق هؤلاء، ونحاول أن نرد عن هذه الخرافات ونحاول أن نمنعهم من هذه الأشياء. ما شاء الله. فهذه محاولات. فنجد يا ليت يعني الآن المشاهدين والمستمعين يقفوا معنا ويقفوا في صفنا تجاه هؤلاء الجهال، تجاه هؤلاء الذين لا يعلمون، تجاه هؤلاء الذين لا يصل إليهم. الجاهل جاهل إلا إذا وصل إليه العلم. الآن هو تجده يستوعب، وصلت معلومة، هذا الذي أنا أفعله منكر، هل هذا الذي أفعله يعني شيء من الخرافات؟ الآن هو يتعظ ويوقف ويتزن ويحاسب نفسه ثم يتبع هذه الطريقة. ما شاء الله. يذهبون أهل اليمن إلى حضرموت. نعم. أيضا
من अहल अरम मिन अहल यमन यذهبون إلى حضرموت هناك أي شخص هناك في حضرموت حضرت هود عليه السلام ما شاء الله ما شاء الله كثير الناس كل الناس يذهبون مع إلى الجماعة. یعنی بہت بڑی غلط فہمیاں عربی میں انہوں نے مدنی گلدستے میں دور کی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ کچھ کالز لے لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، پھر ہم پشتو مبلغ کی طرف چلیں گے. اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کیا پیاری تحریک ہے دعوت اسلامی. مختلف زبانیں ہیں، مختلف لینگویجز ہیں، مختلف کلچر ہیں، اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ دنیا بھر کے لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچائی جائے. اور یہاں ایک اور خوشخبری دیتا چلوں، کیونکہ امیر علیہ سنت نے جو مدنی مقصد دیا نا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش اردو میں تو نہیں ہو سکے گی، ان کی زبانوں میں بھی بات کرنی ہوگی، ان کے اندر جا کر بات کرنی ہوگی. تو الحمدللہ جس طرح مختلف زبانوں میں سلسلے ہو رہے ہیں، ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مدنی چینل جو آج کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنتا چلا جا رہا ہے، الحمدللہ مدنی چینل نے ایک اور سٹیپ فارورڈ کیا ہے، ایک اور سنگ میل طے کیا ہے کہ انشاءاللہ بنگالی یعنی بنگلہ زبان میں مدنی چینل جو ہے وہ آ رہا ہے انشاءاللہ. ہمارے علی بھائی رکن شورا موجود ہیں، اور صرف بنگلہ دیش کے ناظرین ہی کو نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے باہر دنیا بھر میں کروڑوں بنگالی ہمارے بھائی رہتے ہیں، تو ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانا ہے. علی بھائی پچھلے دنوں میں عرب امارات میں تھا، تو آپ کے یہاں تو جو خوشی ہو رہی ہوگی، عرب امارات والے انتظار کر رہے ہیں، عرب شریف والے انتظار کر رہے ہیں کہ کب بنگالی چینل آئے گا، کیونکہ وہاں بھی بڑی تعداد میں بنگالی مسلمان رہتے ہیں. مجھے عبدالحبیب ایسے پیغامات آ رہے ہیں جی کہ ایک خواب لگ رہا ہے ان کو کہ واقعی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. 2 دن بعد اس کی تعبیر دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. آپ دعا بھی کریں اللہ کامیابی دے. اصل مسئلہ یہ نا کہ واقعی بہت بڑا. میں ابھی نگران شورا کے ساتھ ہم پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ میں تھے، نگران شورا کے الفاظ کچھ اس طرح تھے. میں ابھی ایک اور خوشخبری دے دوں پھر نگران شورا کی بات کرتا ہوں کہ صرف بنگالی نہیں بلکہ ود ان فیو ڈیز انشاءاللہ انگلش مدنی چینل بھی لانچ ہونے جا رہا ہے. وہ مدنی چینل جو آپ ایک دیکھتے تھے اب 3 ہو جائیں گے. براہ راست 3 نشریات انشاءاللہ چل رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ ایک سلسلہ ہم اس طرح یہاں کر رہے ہوں گے. رمضان سے سنا ہے کہ شروع ہو رہا ہے جی. انگلش مدنی چینل بھی چند دنوں میں ہو جائے گا. رمضان سے پہلے البتہ دونوں ہوں گے. یہ تو 15 شعبان کو ہے. اور اس میں ہوگا یہ کہ جیسے ابھی اردو سلسلہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی وقت انگلش مدنی چینل میں انگلش سلسلہ چل رہا ہوگا اور بنگالی مدنی چینل میں بنگالی سلسلہ چل رہا ہوگا. اب عربی والے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، عربی والوں کو بھی کچھ دنوں میں خوشخبری دیں گے. تو یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ نگرانی شورا سے بات ہو رہی تھی تو فرما رہے تھے یار اردو چینل پہ ہی اتنا پریشر ہے ہم پر، اتنا بڑا برڈن ہے، اور ہم انگلش کھولنے چلے ہیں، ہم بنگالی کھولنے چلے ہیں، اللہ مدد کرے. بہت دعائیں کر رہے تھے. تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا دعا کریں. واقعی یہ پروجیکٹ بہت بڑے ہیں، کہنا بہت آسان ہے، اس کے پیچھے جو تیاری کرنی ہے، اس کے پیچھے جو اسٹوڈیوز بن رہے ہیں، اس کے پیچھے جو اکوپمنٹس خریدے جا رہے ہیں، جو سیٹلائٹ کی فیسز اور ان سے کانٹریکٹ سائن ہو رہے ہیں، اٹس اے ویری ہیوج بزنس. یہ بہت بڑا کام ہے اور کروڑوں روپے کے اخراجات ہم یوں سمجھے اپنے اوپر اور لینے جا رہے ہیں. لیکن ہمت ہے، آپ سب ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ، مدد کریں گے اور کرتے بھی ہیں. تو اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ سب نیتیں اسی لیے، یہ کوششیں اسی لیے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری بڈی، ہر مسلمان تک بلکہ غیر مسلموں تک بھی ہم نے اسلام کی دعوت پہنچانی ہے. تو مختلف زبانوں میں یہ کام کرنا ہوگا. کالز لیتے ہیں اور کالز کے بعد پشتو اسلامی بھائی بھی پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ، ان سے بھی مدنی پھول. پہلے پرومو دیکھ لیتے ہیں بنگلہ. ہاں بنگالی چینل کی بات ہوئی ہے تو بنگالی مدنی چینل کی جو لانچنگ ہونے جا رہی ہے، جو ماشاءاللہ افتتاح ہونے جا رہا ہے، اس کا بہت خوبصورت پرومو ریڈی آئی ہے. مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ. তাবলীগ ও কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর ব্যতিক্রম ধর্মী বিভাগ মাদানী চ্যানেল বাংলা ভাষাভাষী দর্শকদের জন্য বাংলা ভাষায় সম্প্রচার 15 শাবান 1437 হিজরি 23 মে 2016 শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ইসলামী ভাইদের জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরপুর বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান তেলাওয়াতে কোরআন পাক, হামদে নাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ফাজাইলে দোয়া, শানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নেকির দাওয়াত, আউলিয়া ইকরামের জীবনী, আমরা কোথায় যাচ্ছি, আখিরাতের চিন্তা, আপনার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য অনুষ্ঠান রুহানি চিকিৎসা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানমূলক অনুষ্ঠানের সম্প্রচার দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা. ہمیں خوشی ہو رہی ہے تو بنگلہ لوگوں کو کتنی خوشی ہو دعوت رہی ہے. اسلامی کی ایک اور اچیومنٹ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک اور بات کروں گا، یہ ہے دعوت اسلامی. اب اس کا تعاون نہ کریں، اس کا ساتھ نہ دیں تو کس کا ساتھ دیں؟ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہر کسی نے ظاہر ہے مسلمانوں نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے عطیات دینے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کا اس سے بڑا ذریعہ اور کون سا ہوگا، اس سے بڑی تحریک اور کون سی ہوگی؟ جہاں آپ کے پیسے کا آپ کو صحیح استعمال نظر آتا ہے تو ضرور عرض کروں گا کہ اخراجات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر
عطیات بھی ایسے ہو جائیں کہ وہ بھی بڑھتے چلے جائیں. تو آگے بڑھیے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ. اس بار آپ نے بھرپور تعاون نہ صرف خود کرنا ہے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے بزنس پارٹنرز اور کولیگ کے ساتھ, اپنی مارکیٹ میں بھی بات کر کے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے تاکہ یہ سفر جو ہے یہ جاری رہے اور اسی طرح دین کی خدمت ہوتی رہے. ماشاءاللہ. اگر ہمارے ایک لالچ ہو جائے نا کہ یہ اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے, اس میں ہم اپنا کتنا کردار ادا کر رہے ہیں, ہمارا کتنا کنٹریبیوٹ ہے اس کے ساتھ, تو اگر یہ شامل حال ہو جائے نا, ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہم کتنا تعاون کرتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین کی کال سنائیے گا. مدنی چینل کے تمام سلسلے اپنی مثال آپ ہیں. اس وقت ہم عالم تیرا پروانہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. تو حاجی عبدالحبیب بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سیزن 8 مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش شروع ہونے جا رہا ہے. تو ہماری آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوگا یا مدنی منوں میں ہوگا یا بڑے اسلامی بھائیوں میں ہوگا. براہ کرم اس کا جواب عنایت فرما دیجیے, تفصیل عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفصیل ایک کال کے بعد. جی اگلی کال. میری 1 مہینے کی اعتکاف کی نیت ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں باب المدینہ کراچی میں, اور مدعی کرم بتا دیجیے کہ کیا سیٹنگ ہے وہاں کی کیا نہیں ہے. دونوں کال آپ کی طرف. اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں, کیسے بیٹھوں گا؟ جی پہلی بات تو اعتکاف نہ صرف آپ کو جواب دیتا ہوں بلکہ سب کو دعوت ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کیجئے. یہ پورے ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے اور ہزاروں اسلامی بھائی ہوتے ہیں. جس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ جلدی آ کر یہاں جو ہمارے ذمہ داران ہیں اعتکاف کے امید مکتبۃ المدینہ سے فارم بھی آگے ہوں گے, اس کو حاصل کر کے پہلے انٹری کروا لیجئے. یا کسی اور شہر یا کسی اور ملک میں تو اپنے نگران کابینہ کے ذریعے مدنی مرکز میں انٹری کروا لیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جگہ جو ہے وہ کم ہو جائے. اس بار ایک اور خوشخبری دے دوں کہ گرمیوں کا موسم ضرور ہے مگر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہونے جا رہا ہے. آلموسٹ کام ہو چکا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ماہ رمضان میں جہاں رحمتوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی وہاں انشاءاللہ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہوں گی. خرچہ کیا ہوگا؟ خرچہ ہو گیا الحمدللہ, تقریباً میرے معلومات کے مطابق 10 کروڑ روپے کا یہ پلانٹ لگایا جا رہا ہے, لیکن الحمدللہ یہ پیسے ہو چکے تھے. اس کی ہم آپ کو اس کی اپیل نہیں کریں گے کیونکہ پہلے ٹیلی تھون ہو چکا ہے. یہ آپ کے دیے ہوئے کا ثمرہ جو ہے یہ ہزاروں اعتکاف کریں گے, اور جنہوں نے یہ ٹھنڈی ہوائیں پہنچانے کا اہتمام کیا ہے, جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, اللہ ان کی قبر میں ان کو ٹھنڈی ہوائیں عطا فرمائے. اعتکاف کی فیس لیتے ہیں؟ ہماری اعتکاف کی کوئی فیس نہیں ہے, کھانا پینا بھی یہاں فری ہوتا ہے. ہاں البتہ ہمارے جو اہل ثروت ہیں وہ ہمارا تعاون کرتے ہیں. بہت بڑی نیکی ہے کہ ہزاروں معتکفین کی سحری افطاری کا انتظام کیا جائے, تو اس میں بھی آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. تو بہرحال جن کو بھی اعتکاف کرنا ہے وہ رابطہ کر لیجئے. رہی بات جو ایک کال ذہنی آزمائش کے حوالے سے تھی, تو لیٹ می کلیئر, ذہنی آزمائش سیزن 8 ابھی نہیں آ رہا. ہم بیٹھے تھے, بہت سارے میسیجز, بہت ساری کالز آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً کہ ذہنی آزمائش کب آ رہا ہے. میرے لیے بھی یہ ذہنی آزمائش بن چکا ہے, میں جدھر جاتا ہوں پہلا سوال ہی عموماً لوگ یہ کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ذہنی آزمائش تو انشاءاللہ سیزن 8 تیاری کے ساتھ ہم لائیں گے, لیکن رمضان کے مسائل, بہت سارے لوگوں کو رمضان کے مسائل نہیں پتہ, روزے کے مسائل, وضو کے, تو تراویح کے, تو اعتکاف کے, زکوٰۃ کے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ کہ ایک سلسلے کے ذریعے کچھ سکھانے کی کوشش کی جائے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ذہنی آزمائش بہت غور سے پوری فیملی بیٹھ کر دیکھتی ہے. تو ہم نے پھر پلان یہ کیا کہ استقبال ماہ رمضان ذہنی آزمائش 2 سلسلے, یہ 3 جون اور 5 جون, جی 3 جون اور 5 جون, جمعہ اور اتوار, یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے والا جو جمعہ اور اتوار ہے, شعبان کا آخری جمعہ اور اتوار, رات 9:30 بجے یہ سلسلہ ہوگا. سب سے گزارش ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیے گا, کتاب اور کاغذ اور قلم لے کر, ڈائری لے کر بیٹھیے گا. ہماری نیت مقابلے کی نہیں ہے, سچی بات بتا دوں, کیونکہ یہ کوئی بہت لمبا مقابلہ ہوگا ہی نہیں, 2 ہی سلسلے ہیں. ہم نے ہاں ٹیمیں بڑی خوبصورت بنائی ہیں, ہم نے بہت خوبصورت یعنی اہم اسلامی بھائیوں کو اس ٹیم میں شامل کیا ہے. کچھ ناطخواں بھی ہیں, مدنی چینل کا عملہ بھی ہے, بلکہ مدنی چینل کا سلسلہ کرنے والے اسلامی بھائی بھی ہیں. ذہنی آزمائش سلسلوں میں جو مشہور ہو گئے تھے اسلامی بھائی وہ ہیں. نیت یہی ہے کہ آپ سب کو بٹھا لیا جائے, ہم بھی بیٹھیں, آپ بھی بیٹھیں, اور سوال و جواب کے ذریعے ایک یوں سمجھیے کہ مقابلے میں آپ تک کچھ معلومات پہنچا دی جائیں. اگر یہ دونوں سلسلے توجہ سے آپ نے دیکھے تو شاید بہت سارے مسائل جو رمضان میں آپ کو درپیش ہونے وہ آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. ذہنی آزمائش استقبال ماہ رمضان 3 جون اور 5 جون دیکھنا نہ بھولیے. بالخصوص جو باب المدینہ کے عاشقان رسول ہیں وہ چاہیں تو مدنی چینل آ جائیں, باب المدینہ فیضان مدینہ آ جائیں, اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیتے ہوئے آئیں تاکہ وہ بھی انشاءاللہ عز و جل. ہم نے بہت پیارے پیارے تبرکات آپ کے لیے تیار رکھے ہیں, تو آ جائیے گا, تحفے بھی آپ کو ملیں گے. ہاں بچوں کی جہاں تک ہمارے یوسف بھائی نے بات کی تو مدنی منیوں کو نہ لائیے گا. مدنی منیاں اگر آئیں تو 6-7 سال سے نیچے چھوٹی عمر کی ہوں, منیوں کو نہ لائیں. ہاں مدنی منوں کو لائیں تاکہ وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ ہمارے پختون مبلغ بیٹھے ہیں حضور, مزارات اولیاء کے حوالے سے آپ بھی, قبرستان کے حوالے سے مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
तमा खगू इस्लामी रुड़ो मदनी चैनल कतुन को संगा सिलसिला तासगोर अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान द मज़ारात औलिया मुंग खबर या और वरसरा द कब्रिस्तान जो कुम आदाब दे दा खबर वरसरा मुंग और आ खबर कुम चे डेरी गलती मशहूर शे दी लगा चे सुख पर मज़ार बांधे लाड शी और काल ता सजदा कई हम जे सजदा कई यो खुलोली यो सजदा कोली हम सैयदी इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान चे रज़ा तखपल तासो पुख्तुन वई अल्हम्दुलिल्लाह तासो फतावा रज़विया के और डीर ज़्यादा बदी मसले लिखली दी लका द इबादत पर नियत वांजे का सजदा के नो दा कुफ्र दे और द इज्जत पर नुम वांजे का मज़ार ला चरता सजदा के नो दा हराम खबर है और दीन अलावा आम चे तो सजदा के सजदा जगह यो को मुसलमान का सख कोलाई तो मंगा उलमा दे खबर नुम मने करे दी यानी द्रे ला सब लरे उधरेगे और फप अदब सरब फातिहा ब वाय वर्ता पले खबर बहुत रखे दगा मा को इस्लामी रुणो मदनी चैनल का तुन को कब्रिस्तान ला चीज़ ओ माल तब दी खबर ख्याल साथे चरता कब्र बांधे द मुंगा खबर आंदशी बोले चे हदीस पाक राज खुलासा रागले दा चे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान मौजूद दे चे कब्र द पा चा मुसलमान कब्र द पा द मखबर आशी दिना ज्यादा द मा दा खबर खो दा जमा खपच कोमा दा प और वांदे राशि प सूर अंगार वांदे राशि प कोयला वांदे राशि दा खबर ज खो खोमा खुदा मुसलमान द कब्र द पा द मखपा नाराजी और ची नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोरा ख्याल साथी पा दे खबर वांदे न मुंगला बसुरला दा शांजे यौदा से लारा जुड़ प कब्रिस्तान के चे दा खबर जम पे जन्म माला खबर माला मालूम दा और तिम दा खबर पे जाने चे दा लारा द कब्रिस्तान के दा जोड़ा शेवे दा दा कब्रून दा पासा जोड़ा शेवे दा मुंगा उलमा वही प आगे लारा वांदतल दा हराम खबर दा सख्त गुनाह दा बल्कि तरदीद दा पूरी लिखली दी कि दा से लाज पे शकम प्रेवतो चे दल तमक के कब्रू न हो और कोनो खुशक दे शायद दल ता कब्रू न हो नो ब्याम उलमा जे पाके लारा बन दे दगा मा को गुस्तान कब्र द पासा खलक अगर बतियाने बले मोमबतियाने बले दा उलमा सख्त दा माने कड़ी दी दाएं और बाएं अने दी ख्वा खो के बले हम दी खबरे द पारा जे सोच चे दातलून के खलक दे द पारा रा इंतजाम के दा मालू अशपा दा मरोश पर आरामान दा शबे बरात के वर्तवायु मुंगा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक नम साबित नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद जन्नतुल बकी के हाजिर शे तासो तशरीफ रावड़ो तासो आगे के दा दुआ करे वनो कब्रिस्तान जी बंदा जी दादा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत न साबित दा दगा शांति अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर दा पूरा यो दुआ दा तिरमिजी शरीफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नम दा साबित दा तो बहरहाल जमा खगू इस्लामी रुणो मदनी चैनल कतुन को मुंगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खपल दा हदीस पाक वेले दे चे मख के मा तासु मने कोलाई त कब्रिस्तान पतलो वांजे उस तासु ला हुक्म दर कोमा चे कब्रिस्तान ला बजाई वली चे बंदा ल लोगन नरमी गया दा से मफहूम रागले दे चे स्टार लब द दुनिया न लड़कीगी और आखिरत तलब स्टार लब या जी बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुंगला पदे खबरो वांदे अमल कोलो तौफीक राखी और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत शेख तरीकत अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार साहब कादरी दार रिसाला लिखले दा आका का महीना दा अल्हम्दुलिल्लाह तासो अगस्ते शे और जमुंगा वेबसाइट डाउनलोड हम तासो दा कोले शे चे पागे वादे अल्हम्दुलिल्लाह दा दे तोल आदाब अर्थ से पदे खबर वादे दा लिखले दी नो दावत इस्लामी मदनी महोत्सव तासो मुरा गुण शे रमा को इस्लामी नो दालु अशपरा रवाना दा तासो पकड़ा चाहिए कि तो फैजान मदीना के राशे और चुकुम गए उसे गए आज जमुंगा आशिकान रसूल इज्तिमा की दावत इस्लामी इज्तिमा की दालू अशपता सो अगी सरा तेरा कई चलो यस बरग अशपदा दावत संगा तेरे रदी आदाब बसी अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मुंगला दावत इस्लामी मदनी माहौल सरा वक्त तेरो लो तौफीक राखी आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चूंकि सिलसिला इख्तिताम की तरफ है तो मैं यहाँ दो तीन मदनी फूल ये अर्ज कर दूं कि बड़ी रात, बड़ी मुबारक रात, कल ये इतवार की रात है, कई मुल्कों में कल की रात है, तो ये रात बहुत ही मुबारक है। ये रात फजूल कामों में खर्च ना करें। बदकिस्मती से पता नहीं कहाँ से ये राइज हो गया, अब तो बहुत कम हो गया है, अल्लाह करे ख़त्म ही हो जाए कि शब बारात पटाखे और ये जो आतिशबाजी की जाती है ये शैतान का काम है। तो जो भी आतिशबाजी करते हैं गोया वो शैतान के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, शैतान के नक्शे कदम पर चलते हैं। ये रात दुआएं करने की रात, तो मैं यहाँ अर्ज करूंगा 14 शाबान को असर से, यानी यहाँ इतवार होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान वगैरह में, कई मुल्कों में ये कल होगी, तो मशवरा ये है कि असर से ही मस्जिद में चले जाया जाए
اور یہ وقت آپ کے اور میرے نامہ اعمال کا آخری وقت ہوگا. اثر سے مغرب کا جو وقت ہے، مغرب کے بعد تو چیپٹر کلوز ہو جائے گا، 15ویں رات شروع ہو جائے گی. تو امیر علیہ سنت بڑی پیاری سوچ دیتے ہیں کہ سال کا آخری وقت، آخری لمحات بھی اللہ کے گھر میں گزرے، مغرب ہوتے ہی پہلا وقت بھی اللہ کے گھر میں گزرے. تو بڑا اچھا ہے کہ 14 شعبان روزہ رکھ لیں. جہاں کل 14 شعبان ہے وہ ماشاءاللہ کل کا روزہ رکھیں، جہاں اتوار ہے وہ اتوار کا روزہ رکھیں. اور 15 شعبان پاکستان میں تو پیر آ رہی ہے، تو پیر تو ویسی سنت ہے روزہ رکھنا، تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. تو 14-15 شعبان روزہ رکھیں. نبی پاک کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. اللہ عز و جل غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا. یہ اس وقت تک فرماتا ہے جب تک کہ فجر طلوع ہو جائے. گویا یہ رات تو دروازے کھلے ہیں. کیا بات، دعائیں مانگیے، التجائیں کیجیے، آنسو بہائیے، خود رحمت الہی پکار رہی ہے کوئی مانگنے والا. اب یہ رات کدھر گزارنی چاہیے؟ تو خدا را اثر سے بس اب کمر باندھ لیں، جب بھی 14 شعبان آئے اثر سے لے کر فجر تک میں جانوں میرے رب کی رحمت جانے. اب مجھے دنیا کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. روزہ رکھا ہے نا، مسجد میں افطار کر لیں گے، اعتکاف کی نیت اور مسجد کے آداب بجا لا کر تھوڑا بہت کھانا کھایا، پھر عبادت پر کمر بستہ، عشاء پڑھی تو پھر نوافل، مغرب کے بعد 6 نوافل ہوں گے، پھر عشاء کے بعد ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے اور اچھا انتظام کر دیا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں دعوت اسلامی کے شب برات کے اجتماعات ہوں گے اور مدنی چینل پر براہ راست امیر اہل سنت جلوہ گر ہوں گے، خصوصی دعا ہوگی، پھر سحری کریں، سبحان اللہ، پھر پیر کا دن بھی روزے سے گزاریں. تو یہ لمحے جو ہے نا ضائع نہیں ہوں اور خوب عبادت میں. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں ہونے والے اس اجتماع میں شرکت کی آپ کو دعوت دی، سے قبول فرمائیے اور ڈھیروں برکتیں حاصل کیجیے. اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرما کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوشم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. دوشم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ.